محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود مانتا تھا، ان کی بندگی کرتا تھا، وہ سن لیں فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی بندگی کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں نبی فوت، جس نے کہا نبی فوت ہو گئے میں گردن اڑاؤں گا، گویا نبی فوت نہیں ہوتے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور فوت ہو گئے۔ دونوں صحابہ کی متضاد رائے۔ اب دیکھیے دین کسے کہتے ہیں، دونوں صحابہ کی متضاد رائے، بالکل آسمان اور زمین کا فرق، رات اور دن کا فرق۔ پھر صحابہ کرام کو دونوں کے فضائل معلوم ہیں، صحابہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عمر ایسا بہادر انسان ہے جس راستے پر چل نکلتا ہے ابلیس ڈر کے مارے وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، انتظامیہ کمیٹی رینالہ کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہم یہاں خالصتاً ایک دینی تبلیغی اصلاحی عنوان سے جمع ہیں۔ ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی ہو، اللہ کا دین اونچا ہو، لوگ اس پہ عمل پیرا ہوں اور لوگوں کو یہ دین سمجھ آئے۔ مدارس بنانے کا یہی مقصد ہوتا ہے، اور اگر مدارس یہ مقصد پورا نہ کریں تو پھر مدارس بنانا بیکار ہے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں،
اللہ ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ یہ پوری دنیا اس نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں صرف اپنے لیے بنایا ہے، اور پھر اس دنیا میں ہم رب سے لڑ کر یہاں رہ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دنیا میں آپ کسی بھی فیکٹری کے مالک سے لڑ پڑیں تو آپ اس فیکٹری میں ملازمت نہیں کر سکتے، فوراً نکال دے گا۔ لیکن فیکٹری میں تو یہ آسانی ہے، آپ سیٹ کو بولیں گے کہ جی دنیا میں کوئی ایک تیری ہی فیکٹری رہ گئی ہے، تیرے لیے ملازم بہت، ہمارے لیے فیکٹریاں بہت، آپ چھوڑ کے دوسری فیکٹری میں چلے جائیں گے، لاہور چلے جائیں گے، رینالہ سے کراچی چلے جائیں گے، کہیں بھی چلے جائیں گے۔ لیکن جہاں بھی جائیں اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ فیکٹریاں بھی ساری اسی مالک کی ہیں جس کے ساتھ میں رینالہ سے لڑ کے آیا ہوں، پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے سوائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی میں دنیا ہی چھوڑ جاتا ہوں۔ اور جب دنیا بھی چھوڑ جائیں، آخرت جا کر پتہ چلے کہ یہ آخرت بھی اسی مالک کی ہے جس کے لیے میں نے دنیا چھوڑی ہے، کیا بچے گا آپ کے پاس؟ ہم دنیا اس طرح گزارتے ہیں جیسے ہمیں کبھی مرنا ہی نہ ہو، اس طرح زندگی گزارتے ہیں، اور پھر اچانک مر ایسے جاتے ہیں جیسے کبھی جیے بھی نہ تھے۔ ساری زندگی پیسہ کماتے ہیں، کماتے کماتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر بیمار ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو پیسہ بنایا تھا، جمع کیا تھا، وہ ڈاکٹروں پہ لگا دیتے ہیں اپنی صحت پانے کے لیے۔ پہلے پیسہ کمایا اور صحت گنوائی، پیسہ کمایا پھر پیسہ گنوایا، صحت پائی، آپ نے کیا کمایا؟ سب کچھ بیلنس برابر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین کا سسٹم رکھا ہے، یہ ایسا رکھا ہے کہ آپ جب دین والے بن جاتے ہیں، دین والا آپ کا بن جاتا ہے، پھر آپ دنیا میں کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ دیکھیے، بندہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے لیے، میرے اوپر کبھی برا وقت ہی نہ آئے، کبھی برا وقت نہ آئے۔ یہ ہر بندے کی، مجھ سمیت ہر بندے کی خواہش ہے، میرے اوپر کوئی برا وقت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم یہ جو پیسہ کماتے ہیں نا، اس لیے بھی کماتے ہیں کہ جب برا وقت آئے گا پیسہ کام آئے گا، ہر برے وقت میں پیسہ کام آئے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے میرے سے دوستی لگا لے، تجھ پہ برا وقت ہی نہیں آئے گا، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ اللہ نے دین کو سمجھانے کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ چلایا، طویل سلسلہ، جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی قوم کو یہ بتایا کہ دین کیا ہے۔ دین کی کوئی برانچیں نہیں ہیں، دین کی کوئی شاخیں نہیں ہیں، دین ایک تنا۔ لیکن لوگ نہیں سمجھتے، کوئی حضرت کے قول کو دین سمجھتے ہیں،
کوئی بھنگڑا ڈالنے کو دین سمجھتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو جو طوفان بدتمیزی آپ لوگوں نے دیکھا وہ اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں۔ 10 محرم کو جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، اور جو کچھ آپ مسجدوں میں کر رہے ہیں آپ بھی دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ دین آخر ہے کیا؟ ہری پگڑی والوں کے پاس، سفید پگڑی والوں کے پاس، کالی پگڑی والوں کے پاس، یا ان ڈنگے سر والوں کے پاس دین کیا ہے اور کس کے پاس ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے عمل سے پہلے، ورنہ آپ غلط عمل کر بیٹھیں گے۔ آپ کو کوئٹے جانا ہے نا، اور آپ کو روٹ معلوم نہیں ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھیں کہ کوئٹے کو کون سی سڑک جاتی ہے۔ اور ایسا تو نہیں ہوتا بس گاڑی میں بیٹھ کے چلائے جاؤ یار، جدھر بھی جاؤ گے کوئٹے ہی جاؤ گے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ایک راستہ ہے، جنت جانے کا بھی ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ دین ہے۔ دین کے باہر وہ راستہ نہیں ہے۔ آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، اور پھر دائیں 2 لکیریں کھینچی اور بائیں 2 لکیریں کھینچی، اور جو درمیان والی لکیر تھی سیدھی، اس پہ آپ نے اپنی انگلی مبارک رکھی اور فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور یہ جو دائیں بائیں 4 راستے تمہیں نظر آ رہے ہیں ان کی پیروی نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ تمہیں میرے راستے سے ہٹا دیں گے۔ حالانکہ نکلے تو محمد عربی کے راستے میں سے ہیں، لیکن ان کی انتہا رسول اللہ کے راستے سے بالکل جدا ہے۔ آپ نے درمیانی والے راستے کو فرمایا ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا جرنیلی راستہ ہے جو سیدھا جنت کے مین گیٹ پر جانے والا، اس راستے کو اختیار کرو، دائیں بائیں راستوں کو اختیار نہ کرو۔ اور یہ عجیب حسن اتفاق ہے، اللہ کے رسول نے راستے بھی 4 بنائے، لوگوں نے آج مسلح بھی 4 بنائے، مذہب بھی 4 بنائے، مسلک بھی 4 بنائے۔ اللہ نے نبی کے دست مبارک سے ان 4 کے بارے میں فرمایا کہ نکلتے تو میرے راستے سے ہیں، لیکن ان کی انتہا میرے راستے سے بالکل جدا ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں کی پیروی نہ کرنا، یہ راستے تمہیں میرے راستے سے جدا کر دیں گے۔ اب دین کیا ہے؟ ایک بات یہ دماغ میں بٹھائیے، اللہ کے رسول کا راستہ ہی دین ہے، اس راستے سے باہر دین نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، حبیب آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں۔ دنیا تجھے مانے یا نہ مانے، تیرا بھیجنے والا تجھے مانتا ہے کہ تو میرا محبوب ہے، تو میرا رسول ہے۔ انک لمن المرسلین، آپ انبیاء میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اب اللہ نے 2 باتیں سمجھا دیں، 2 باتیں سمجھا دیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا رسول صراط مستقیم پر ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ پوری کی پوری 23 سالہ دور نبوت کی زندگی صراط مستقیم ہے، اور آپ کو صراط مستقیم کا پتہ بھی وہی بتا سکتا ہے جو خود صراط مستقیم پر ہو۔ آپ شہر میں جائیں اور یہ چوک چراہے پر، کراچی میں تو ہم انہیں جہاز کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اوپر چادر ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، 3-4 ہوتے ہیں، ایک چادر ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اور سگریٹیں اس کا اندر تمباکو نکالا ہوا ہوتا ہے، کچھ اور ملا رہے ہوتے ہیں، اس طرح ملا کے پھر اس کو سگریٹ میں بھرتے ہیں، پھر وہ پیتے ہیں، پھر اڑ جاتے ہیں، ہم انہیں جہاز کہتے ہیں۔ اب اگر آپ کو چوراہے پہ 4 راستے آ گئے، اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے سیالکوٹ جانا ہے، سیالکوٹ کا راستہ کون سا ہے، تو آپ ایمانداری سے بتائیے، وہ جو 4-5 جہاز بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں۔ آپ کو پتہ یہ ہیں بے وقوف، خود دھت ہے، نشے میں ٹن بیٹھے ہیں، یہ ہمیں کیا بتائیں گے راستہ؟ پھر آپ کوشش، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کسی ایسے بندے سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی میں اس شہر کا نہیں ہوں، میں خود مہمان ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ بتا دو کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی نہیں کہتے پتہ نہیں، بھائی یوں چلے جاؤ، آگے سیدھے ہاتھ پہ ہو جانا، پھر کسی سے پوچھ لینا، وہ غلط ہی بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا اے حبیب علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اب جتنی امت آئے گی جنت کا راستہ پوچھے گی تو اس حکم کے مطابق اسے کس سے پوچھنا چاہیے؟ کس سے پوچھنا چاہیے؟ رسول اللہ سے پوچھنا چاہیے، چونکہ آپ خود سیدھے راستے پر ہیں تو آپ کو پتہ ہے سیدھا راستہ کون سا ہے۔ جو خود بھٹکا ہوا ہو وہ آپ کو راہ راست پر کیا لائے گا؟ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس اسلام کو چھوڑ کر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین لے کر کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اس 5000 کا نوٹ جو آپ کی اسٹیٹ بینک جاری کرتی ہے، اس سے 2 گنا بڑا نوٹ کوئی بنا لے، کلرفل بنا لے، کئی رنگ اس میں ڈال لے، اس سے زیادہ خوبصورت بنا لے، لیکن اس اسٹیٹ میں، اس ریاست میں اس 5000 کے نوٹ کی 1 روپے کے برابر بھی قیمت نہیں۔ اس لیے کہ جب تک دین اسلام میں کسی بھی مسئلے پر، کسی راستے پر، کسی عمل پر آمنہ کے لال کی مہر نہ ہوگی، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ سکہ نہیں چلنے والا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں من حدث فی امرنا ھذا، جس بندے نے بھی ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات گھڑے گا، کوئی نئی بات لائے گا، ما لیس منہ، جو پہلے سے دین میں نہ ہوگی، فہو رد، وہ بات مردود ہوگی، اس کی دینی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ اسلام بھی دیکھو عجیب بات کرتا ہے، دنیا میں ہر بندہ چاہتا ہے میرا مکان نیا ہو، میری گاڑی نئی ہو، میرا شہر بھی نیا ہو، حتیٰ کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بیوی بھی نئی ہو، بچے نئے کوئی نہیں چاہتا، ہر چیز دنیا کی نئی پسند کرتا ہے، مگر اللہ کہتا ہے ساری چیزیں نئی خرید لو، مگر دین 1400 سال پرانا چلے گا، نیا دین نہیں چلے گا۔
رنگ برنگی جھنڈیاں لگا لو، کچھ مرضی کر لو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ 20 رکھتے بھی پڑھ کر تم لاؤ گے، اللہ رب العالمین ایک نظر بھی نہ دیکھے گا، تمہارے منہ پہ دے مارے گا، کیونکہ آمنہ کے لال کے عمل کے خلاف۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں دین کسے سمجھتے ہیں؟ یا تو قرآن مجید سے یا پھر حدیث رسول سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، آپ فوت ہو گئے۔ صحابہ کا یہ عالم تھا، مسجد بھری پڑی تھی، سارے مدہوش، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا گیا۔ ایک اچانک اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ حضرت عمر جیسا مقوی اعضاء والا بندہ، قوی اعضاء والا بندہ، وہ مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے، تلوار نیام سے نکال لیتا ہے اور کہتا ہے خبردار کسی نے کہا حضور فوت ہوئے ہیں تو میں گردن اڑاؤں گا۔ صحابہ چپ بیٹھے، اور یہ بھی نہیں کہتے عمر تو غلط کہہ رہا ہے، یہ بھی نہیں کہتے کہ تو صحیح کہہ رہا ہے، چپ۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، پہلے اپنی بیٹی کے حجرے میں جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر چارپائی پر رکھا ہوا ہے اور آپ کے اوپر ایک یمنی چادر ڈلی ہوئی ہے۔ آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ بس یہی موت ہے جو آ چکی ہے، آپ پر اللہ 2 موتیں نہیں لائے گا۔ چہرے پہ کپڑا واپس ڈالا، مسجد میں آیا، سیدھا منبر پہ چڑھ گیا، 3 دفعہ حضرت عمر کو مخاطب کیا، اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جا، عمر بیٹھ جا، عمر بیٹھ جا۔ عمر سنی انسنی کر دیتے ہیں، بیٹھتے ہی نہیں، نہ جواب دیتے ہیں نہ بیٹھتے۔ ابوبکر صدیق نے ان سے توجہ ہٹا کر مجمع کی طرف توجہ کی، اور مجمع کی طرف توجہ کر کے فرمانے لگے، فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تم میں جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود مانتا تھا، ان کی بندگی کرتا تھا، وہ سن لے فإن محمدا قد مات، اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی بندگی کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں نبی فوت، جس نے کہا نبی فوت ہو گئے میں گردن اڑاؤں گا، گویا نبی فوت نہیں ہوتے۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور فوت ہو گئے۔ دونوں صحابہ کی متضاد رائے۔ اب دیکھیے دین کسے کہتے ہیں؟ دونوں صحابہ کی متضاد رائے، بالکل آسمان اور زمین کا فرق، رات اور دن کا فرق۔ پھر صحابہ کرام کو دونوں کے فضائل معلوم ہیں، صحابہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عمر ایسا بہادر انسان ہے، جس راستے پر چل نکلتا ہے ابلیس ڈر کے مارے وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا اگر میرے بعد لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کے دروازے کھلے ہوتے عمر ضرور پیغمبر ہوتا۔ آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا لوگوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے، کسی نے سینے تک، کسی نے ناف تک، کسی نے گھٹنے تک۔ میں نے عمر کو دیکھا ہے کہ سارے کا سارا جسم
اپنے لباس میں ڈھکا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ عمر کا علم ہے جس نے سر سے پاؤں تک عمر کو اپنے اندر ڈھانپ رکھا۔ تینوں فضیلتیں صحابہ کو معلوم۔ ابو بکر بھی کوئی کم شخصیت کے مالک نہیں۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا آپ کو لوگوں میں کون پسند ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا عائشہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہماری مراد عورت نہیں مرد تھے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ۔ مردوں میں اگر پوچھتے ہیں تو عائشہ کا باپ، عورتوں میں پوچھتے ہو تو اس کی بیٹی عائشہ ہے۔ صحابہ کو یہ بھی معلوم ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دنیا میں جس کسی نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں سارے احسانات کا بدلہ دے چکا۔ ابو بکر واحد شخص ہے جس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، آخرت میں رب العالمین اس کا بدلہ دے گا۔ یہ سارے فضائل معلوم ہیں لیکن باتیں دونوں کی متضاد ہیں، اور صحابہ چپ بیٹھے ہیں۔ نہ حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ تو غلط کہتا ہے، نہ عمر سے کہتے ہیں کہ تو غلط کہتا ہے، نہ عمر سے کہتے ہیں تو صحیح کہتا ہے، نہ ابو بکر سے کہتے ہیں تو صحیح کہتا ہے۔ چپ بیٹھے ہیں۔ رینالہ والوں چپ کیوں بیٹھے تھے؟ کیوں چپ بیٹھے تھے؟ دونوں متضاد، جبکہ صحابہ کی عادت تھی کہ غلط بات دیکھتے تھے چپ نہیں رہتے تھے۔ دونوں کے دعووں پر چپ کیوں؟ تصدیق نہیں کرتے کسی۔ اہل حدیثو ہمیشہ نظموں اور نعتوں پہ نہ رہا کرو، کچھ دین بھی سیکھا کرو، کچھ دین بھی سمجھا کرو، دین بھی پڑھا کرو۔ بریلویوں میں ہم میں یہی فرق ہے۔ اہل حدیث علماء قرآن سناتے ہیں، وہ سارا دین ہی ان کا نعتوں کے اندر ہے۔ یہ فرق ہے۔ صحابہ اس لیے چپ ہیں کہ دونوں نے ابھی تک دعوے کیے ہیں، دلیل کسی نے نہیں دی۔ حضرت عمر نے دعویٰ کیا، اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں۔ ابو بکر نے بھی ابھی تک دعویٰ کیا، اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں۔ اب صحابہ نے تائید کب کی؟ جب ابو بکر نے دلائل دینے شروع کیے اور عمر نے دلائل نہیں دیے۔ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اللہ نے قرآن میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے انبیاء بھی دنیا میں آئے چل بسے، آپ اگر دنیا سے چلے گئے أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ اگر آپ فوت ہو گئے یا قتل کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم کہ آپ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے۔ دوسری دلیل دی، اللہ قرآن میں کہتا ہے انک میتون وانہم میتون، اے حبیب آپ پر بھی میت کا اطلاق ہونے والا ہے، اور یہ جو کافر دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے حبیب اگر آپ فوت ہو گئے تو یہ بدبخت ہمیشہ کا پٹا لکھوا کے آئے ہیں، یہ بھی تو جانے والے ہیں۔ صدیق
اکبر نے جب قرآن مجید کی آیات پڑھی، حضرت عمر نے بھی اپنی تلوار نیام میں ڈال لی۔ صحابہ کو بھی سمجھ میں آ گیا، یہ سب نے مان لیا کہ اب اللہ کے رسول ہم میں موجود نہیں رہے۔ کب؟ جب سب سے بڑی شخصیت کے دعوے کے پیچھے قرآن مجید کی دلیل جب تک شامل نہیں ہوئی، صحابہ کرام کی جماعت تب تک ماننے والی نہیں تھی، اور جیسے دلیل آئی صحابہ نے فوراً قبول کیا۔ اور یہی اہل حدیث کا مزاج ہے۔ بڑے سے بڑا مفتی کوئی فتویٰ دے دے، بڑے سے بڑا مفتی کوئی فتویٰ دے دے، اہل حدیث نہیں مانتے جب تک وہ دلیل نہ دے۔ یہی تربیت رسول اللہ نے صحابہ کی تھی، اس لیے کہ دین بغیر دلیل کے نہیں، دین ہے ہی دلیل کے ساتھ۔ اور دنیا میں واحد مسلک ہے اہل حدیث جس کی بیس اور بنیاد قرآن اور سنت، قرآن اور سنت۔ یہ نہ بغیر دلیل کے بات مانتے ہیں، نہ بغیر دلیل کے بات سنتے ہیں، ہمیشہ دلیل کے۔ اب آپ تجربہ کریں، ان کی مسجد میں چلے جائیں، تقریر ہو رہی ہو، حضرت صاحب بیان کر رہے ہوں، اور آپ بیچ میں کہہ دیں حضرت یہ جو آپ نے بیان کیا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ بس آپ اتنا کہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کے سوال سے ہی سمجھ جائے گا کہ یہ مبارک مسجد سے آیا ہے، یہ بندہ مبارک مسجد سے آیا ہے۔ فوراً نمازیوں سے، اپنے سامعین سے کہے گا یہ وہابی ہے، اسے مارو۔ ایک وہابی مارنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، ماریں گے لوگ۔ یہ مزاج ہی اہل حدیث کا ہے کہ آپ پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے؟ جب تک دلیل نہ ہو وہ دین نہیں۔ دین جب بھی ہوگا دلیل کے ساتھ۔ آپ اپنا مزاج بنا لیں، آپ اپنا مزاج بنا لیں۔ اہل حدیث کہلوانا بڑا آسان ہے، لیکن بننا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ صرف دعویٰ اللہ کے ہاں بھی نہیں چلتا۔ یقین مانو، آپ اللہ کو اپنا مانو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے بندہ میں تیرا ہوں۔ کافی سال پرانی بات ہے، میرا چیچا وطنی میں پروگرام تھا۔ میں کراچی سے ملتان ایئرپورٹ پہ اترا، وہاں سے چیچا وطنی کے ساتھی لینے آئے۔ وہ جو گاڑی والے تھے وہ وکیل تھے، عثمان مقبول ان کا نام تھا، اب بھی ہیں۔ چیچا وطنی میں ایک بڑا ادارہ ہے، مدرسہ ہے، وہ اس کے متولیوں میں سے تھے۔ راستے میں مجھ سے ایک مسئلے کے طور پر انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا۔ کہنے لگے قاری صاحب یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے علاقے میں یعنی چیچا وطنی میں مولانا عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت بولے یہ جو ٹچ موبائل ہیں نئے نئے آئے تھے، اور میں پیسے والا تھا، وکیل تھا، میں نے ایک نیا اچھی نسل کا کوئی موبائل خریدا تھا۔ جیسے نور پوری ممبر پر بیٹھے، انہوں نے پہلے اعلان کیا کہ میری ویڈیو کوئی نہ بنائے، میری تصویر کوئی نہ بنائے۔ پھر آخر میں کہا کہ یا اللہ اگر کوئی چوری چھپے بنائے تو پھر اس سے تو ہی نمٹ، میں بری و ذمہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نیا موبائل لیا تھا، اب انہوں نے یہ اعلان کر دیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ ان کی ویڈیو بناؤں۔ میں ایک پلر کی سائیڈ میں، جو مسجد میں ستون ہوتے ہیں اس کی سائیڈ میں ایسے بیٹھ گیا کہ ان کی نظر مجھ پہ نہ پڑے۔ میں نے موبائل آن کیا، ویڈیو چالو کر دی ریکارڈ کرنے کے لیے۔ میں نے جیسے ویڈیو چالو کی تو ویڈیو نہ چلے، یعنی وہ ریکارڈ ہی نہ کرے۔ میں نے کہا نیا موبائل ہے، کوئی خرابی بھی نہیں، کوئی سیکنڈ ہینڈ نہیں لیا کہ بھی اس کا سسٹم خراب ہے۔
میں وہاں سے اٹھ کے مسجد کے باہر گیا، دروازے پہ کھڑے ہو کے میں نے گلی کی تصویر بنائی، ویڈیو بن رہی۔ پھر مسجد کے اندر آتا ہوں، پلر کے باہر چھپ کے پھر میں ویڈیو بناتا ہوں، نہیں بنتی۔ 2 دفعہ میں ایسے کیا، گلی میں جاتا ہوں بناتا ہوں، بنتی ہے۔ مسجد میں آتا ہوں، منان پوری رحمت اللہ، عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ کی بناتا ہوں، نہیں بنتی۔ مجھے کہنے لگے قاری صاحب یہ کیا ہوگا، یہ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ میں نے کہا وجہ تو نور پوری رحمت اللہ علیہ نے خود ہی بتا دی کہ یا اللہ اگر میرے اس اعلان کے بعد بھی اگر کوئی بناتا ہے تو پھر تو ہی اس سے نمٹ لے، اللہ ہی تو اس سے نمٹ رہا تھا۔ تیرا نیا موبائل بھی کام نہیں کر رہا، کام نہیں کر رہا۔ جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور بندہ اللہ کا بنتے ہی اللہ اس کا ہوتا ہے۔ اور اللہ کب بندے کا ہوتا ہے؟ جب بندہ اس کے دین کے لیے مخلص ہوتا ہے، دین کے لیے مخلص ہوتا ہے۔ اور دین صرف اللہ کے قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام۔ اور یقین مانیے میں دنگ رہ جاتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں اہل حدیث جو رفع الیدین کریں منسوخ ہے، آمین کہتے ہیں یہ منسوخ ہے۔ پہلے کرتے تھے، بعد میں منسوخ ہے۔ لیکن یہ بھی دعویٰ ہے کہ چاروں مذہب برحق ہے، اور بڑے امام صاحب امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر تینوں رفع الیدین کرتے ہیں۔ جب تینوں کرتے ہیں اور وہ برحق بھی ہیں، اہل حدیث کرے تو یہ برحق نہیں ہے، کیونکہ اہل حدیث شافعی مالکی حنبلی کی وجہ سے نہیں کرتا، اہل حدیث رسول اللہ کی وجہ سے کرتا ہے۔ گویا جو رسول اللہ کی وجہ سے کرے وہ ناحق ہے، مناظرے کر لو، یہ منسوخ ہے۔ اور کوئی مالکی ہونے کی وجہ سے، شافعی ہونے کی وجہ سے، حنبلی ہونے کی وجہ سے کرے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ کس قدر ظلم ہے، کس قدر ظلم ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سے فرمایا، آج کے دن خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، آج کے دن اکملت لکم دینکم، دین کی وہ کتاب جو آدم علیہ السلام کے وقت سے لکھنا شروع ہوئی تھی، میں نے تیرے دور میں آ کر کے آج اسے مکمل کر دی۔ اس کتاب دین کا ٹائٹل، اس کا ابتدائیہ، اس کا حرف اول، اس کا حرف آغاز جو ہم نے آدم علیہ السلام کے نام سے لکھا تھا، آج فرمایا محمد عربی کے دور میں اس دین کی تکمیل کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے کتاب دین کو بند کر دیا اور اس کے ٹائٹل پر لکھ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج کے دن میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، اپنی ساری نعمتیں قیامت تک جو تمہیں دین کی شکل میں دینی تھی وہ میں نے مکمل کر دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اہل حدیث کا کوئی فرد، اس کا کوئی مسئلہ اٹکا ہو اور قرآن حدیث سے حل نہ ہوا ہو اور وہ حنفیوں سے فتویٰ لینے گیا ہو، ایک مثال نہیں دے سکتے، لیکن ہم ایسی ہزاروں مثالیں دے سکتے ہیں۔ جب یہ دھڑا دھڑ گولی کی طرح طلاق 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 منہ سے نکال دیتے ہیں، اور پھر اگر وہ عورت مولوی گھرانے کی ہو تو داماد سے کہتے ہیں چپ کر کے اہل حدیث سے فتویٰ لیا، بس اہل حدیث سے فتویٰ لیا۔
ان کے لوگ ہمارے محتاج ہیں، اللہ نے ہمیں ان کا محتاج نہیں رکھا۔ یہ صرف قرآن و حدیث کی برکت ہے، قرآن و حدیث کی۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی قدر پہچانو، اپنی شان پہچانو، اپنا مقام پہچانو۔ آپ کے لیڈر جیسا کسی کا لیڈر نہیں، آپ کے قرآنی قانون جیسا کسی کا قانون نہیں، آپ کے لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی کسی کی زندگی نہیں۔ اور یہ دین جب آپ سمجھ جائے، پھر یہ بھی ضروری ہے آپ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں، بچوں کو اس طرف لائیں، بچیوں کو خاص طر اس طرف لائیں۔ کیوں؟ بچی پہلے بیٹی ہے، پھر بیوی بنتی ہے، پھر ماں بنتی ہے۔ جب ماں بنتی ہے نا، پورے گھر کو، پورے بچوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر ماں مسلمان آپ بچوں کو دیں گے نا، ایک ماں مسلمان دیں گے، ایک عالمہ دیں گے، ایک فاضلہ دیں گے، دیندار دیں گے، وہ ماں آپ کو اولاد دیندار دے گی، اس کی تربیت دینی نہج پر کرے گی۔ ورنہ بعض لوگ یہ بھی غلطیاں کرتے ہیں، بچی کو حفظ بھی کرائیں گے، عالمہ فاضلہ بھی بنائیں گے، اور شادی کر دیں گے کسی ڈاکو چور لٹیرے کے ساتھ۔ کیوں؟ اس کے پاس پیسہ ہے۔ پیسہ دیکھ کر وہ بھی بچیوں کے دشمن ہیں، بچیوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ آپ بچیوں کو دین کا علم پڑھاؤ، ان کے لیے رشتے بھی ویسے تلاش کرو، ویسے تلاش کرو۔ آج آپ رشتے دیکھنے جاتے ہو، یہ تو دیکھتے ہو یہ اس کو چائے بنانی آتی ہے کہ نہیں؟ ساس پوچھ رہی ہوتی ہے، بیٹیا تمہیں چائے بنانی آتی ہے؟ پھر اس کی ماں، وہ نہیں بولتی، اس کی ماں بولتی، ہاں ہاں چائے بھی، کوفتے بھی، کباب بھی سبھی بناتی۔ اب یہ بھی پتے کی بات ہے، یاد رکھ لو۔ اگر آپ کسی جگہ جاؤ، آپ کے ہر سوال کا جواب دلہن کی بجائے ماں دیتی ہے تو دال میں کالا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، اسے کچھ نہیں آتا۔ لیکن آپ جب یہ پوچھتے ہو اور یہ دیکھتے ہو اس کی آنکھیں کیسی ہیں، ناک کھڑی ہے کہ نہیں، رنگ گورا ہے کہ نہیں، ہونٹ گلابی ہیں کہ نہیں، کبھی آپ نے یہ بھی پوچھا بیٹی آپ کو سورہ اخلاص بھی آتی ہے کہ نہیں؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ ہم نے سورہ اخلاص کا کیا لینا ہے؟ نہ آئے، ہم نے کیا لینا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جب اس کا حسن دیکھو، جمال دیکھو، حسب نسب دیکھو، لیکن اس کا دین بھی دیکھو، اس کا دین بھی دیکھو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ایک بچی اگر مسلمان ہوتی ہے، آپ کی پوری قوم کو مسلمان بناتی ہے۔ اس لیے بچیوں کو دینی تعلیم دو، دین کا علم پڑھاؤ، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاؤ، حلال حرام کے مسائل بتاؤ، نکاح طلاق کے مسائل بتاؤ، انہیں پتہ ہو انہوں نے زندگی نئے گھر میں جا کر زندگی کیسے گزارنی۔ ایک دیندار بچی جو اللہ سے ڈرے گی وہ اپنا گھر بسائے گی، اپنا گھر بسائے گی، نافرمانی نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، 4 باتیں دیکھو عورتوں کے لیے کتنی آسانی کر دی اور مردوں کے لیے کتنی ذمہ داریاں جنت میں جانے کے لیے۔ عورتوں پر 4 باتیں اللہ کے رسول نے فرمایا، صلت خمسہ، اگر دن کی 5 نمازیں کوئی عورت پڑھ لے، کوئی نفل کی بھی قید نہیں لگائی، صلت خمسہ، دن کی 5 نمازیں عورت پڑھ لے، صامت شہرہ، رمضان کے روزے اگر وہ رکھ لے، اطاعت بالہا، اپنے خامند کی اطاعت کر لے۔ یہ جو تیسری بات ہے نا، اس پہ اصل جھگڑے ہوتے ہیں، اصل جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد بھی وہ جو موبائل لے کر آتی ہے نا، ماں باپ رابطے میں ہوتے ہیں، پل پل کی خبر بتاتی ہے، جھگڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ آج ساس نے یہ کہا، آج ساس نے یہ کہا،
آج میرا سر دکھ رہا تھا پھر بھی آٹا میرے سے گندوایا۔ پھر وہ جو جنہوں نے موبائل دیا ہوتا ہے، موبائل دیتے وقت کہتے ہیں کہ وہاں جا کے بھیگی بلی نہیں بن جانا، ذرا سا مس کال دینا، 11 بھائی ہیں تیرے جوان، وہ ایسا آئیں گے کہ داماد ہمارا دلہا بھائی نظر بھی نہیں آئے گا۔ وہ دلہن کو بلا کے گھر لے آتے، جیسے گھر میں لاتے یہ سوچ کے بیٹھ جاتے اب وہ آئے گا ادھر، دہلیز پہ لاک رگڑے گا، پھر ہم بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے، اپنی شرطیں منوائیں گے۔ نہ وہ آتا ہے، نہ بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں جاتا ہے، ساری زندگی اسی طرح بیٹھی رہتی ہے اور اتنے سال اس کے گزر جاتے ہیں، آخر دولہا دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسا لیتا۔ میرے بھائیوں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اپنی بیٹیوں کے گھر برباد نہ کرو۔ اور تیسری چیز کہ اطاعت بالہا، شادی کے بعد دلہن پر خامند کی اطاعت فرض ہے، اس کے والدین کی نہیں۔ یہ بات پلے بٹھا دی، دلہن پر خامند کی اطاعت فرض، اطاعت بالہا کے الفاظ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جب تک کہ شوہر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ کہے تب تک اس کی اطاعت کرے۔ چوتھی اور آخری بات آپ نے فرمایا احسنت فرجہا، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کو خامند کی امانت سمجھے اور اس کو کہیں بھی ضائع نہ کرے۔ جب یہ 4 کام عورت کر لیتی ہے، جس دن مرے گی، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں جس دن مرے گی اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھولے گا اور کہے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اے نیک بخت، جنت کے 8 دروازے تجھ پر کھلے ہیں، جس سے تیرا جی چاہے داخل ہو جائے۔ یہ بیٹیوں کو دینی تعلیم دو، دینی مدارس میں ڈالو، تاکہ ان کا مائنڈ، ان کا دل، ان کا دماغ دینی بنے، اسلامی بنے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاؤ۔ بچے گھر میں آتے ہیں ایسے داخل ہو جاتے ہیں، آپ بولو بیٹا باہر جاؤ، باہر جا کے اندر آؤ، سلام کر کے آؤ۔ آپ 2-4 دفعہ بولو گے عادت بن جائے گی، بچے سلام کریں گے۔ آپ گھر میں جاؤ، آپ سلام کرو، بچوں کو کرو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مدینے کی گلیوں میں نکلتے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے ملتے، آپ رک کر انہیں سلام کرتے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام میں پہل کرے، لیکن اللہ کے رسول بڑے ہونے کے باوجود انہیں سکھانے کے لیے سلام میں پہل کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ دینی ادارے آپ کے خیر خواہ ہیں اور آپ کے لیے تربیت گاہ ہیں۔ اپنے بچوں کو، بچیوں کو ان دینی تعلیم لازمی دلائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسکول کی تعلیم نہ دلوائیں، وہ دلوائیں، اچھی بات ہے، لیکن دینی تعلیم سے محروم نہ رکھیں، دونوں تعلیمیں دلوائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔